بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نرس روزی اس کے جانے کے چند منٹ بعد آئی تو میں حیران رہ گیا۔ روزی کو گلاب سے کوئی نسبت نہ تھی۔ وہ تقریباً 6 فٹ قد اور سپاٹ جسم کی عورت تھی، جس کے گہرے سانولے رنگ کے چہرے کے نقوش میں مردانہ کرختگی تھی۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور کچھ گول تھیں، سانپ کی آنکھوں جیسی۔ ان میں مجھے عجیب سی صفاقی بھی محسوس ہوئی۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں مسٹر عالم؟ اس نے انگلش میں کہا۔ میں نے کہا تم اندر آنے سے پہلے ناک کر سکتی تھیں اجازت لینے کے لیے، کیونکہ یہ میرا بیڈ روم ہے، اسپتال کا کمرہ نہیں۔ اس کے بعد تم شائستگی سے السلام علیکم یا گڈ ایوننگ کہہ سکتی تھیں۔ ایسا نہ کرنا بدتمیزی کہلاتا ہے۔ تم مسکرا بھی سکتی تھیں اور مجھے مسٹر عالم کے بجائے سر کہہ سکتی تھیں۔ خیر، آئندہ خیال رکھنا۔ اب تم یہ کر سکتی ہو کہ اس کھڑکی پر سے پردہ ہٹا دو۔ اس نے سخت بے عزتی محسوس کی۔ یس سر، لیکن یہ پردہ ہٹا کے آپ اندھیرے میں کیا دیکھیں گے؟ کھڑکی کے پیچھے گیلری کی دیوار ہے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ تمہیں دیکھنے سے اسے دیکھنا بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو میری موجودگی پسند نہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ سر، اس عنایت پر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا مس روزی۔ میں بد تہذیب نہیں ہوں۔ باہر جاتے وقت پردے برابر کر دینا، دروازے کو آہستہ سے بند کرنا، اور یہ خیال رکھنا کہ جب مجھے ضرورت محسوس ہوگی تو میں خدا کے بعد تم کو ہی پکاروں گا۔ فی الحال مجھے صرف سکون اور نیند کی ضرورت ہے۔ کیا میں باہر کھڑی رہوں ایک ٹانگ پر اور انتظار کرتی رہوں آپ کی آواز کا؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ تم نے پھر سر نہیں کہا؟ میں نے داڑ کے کہا۔ میں نے جو کہا تم نے سن لیا۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونا یا دو پر یہ تمہاری اپنی مرضی کی بات ہے۔ تم بیٹھ جاؤ، تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر میری آواز سن کے تم نہ آئیں اور مسکراتے ہوئے یس سر نہیں کہا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ دہشت زدہ ہو کے باہر نکل گئی۔ اس نے میری ہدایت پر بھی پوری طرح عمل کیا۔ دروازے بند ہوتے ہی میں کھڑا ہو گیا۔ میرے پاس تقریباً 1 گھنٹہ تھا۔ رکشی کے واپس آنے سے پہلے مجھے کچھ کرنا تھا۔ میں دبے پاؤں دروازے تک گیا اور ایک ہاتھ سے پردہ ہٹا کے ایک دم دروازہ کھول دیا۔ روزی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے رکوع جیسی حالت میں دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ یہ تم کیا کر رہی تھیں؟ کچھ نہیں، اس نے ہکلا کے کہا، اور پھر میری نیت کو بھانپتے ہوئے چلانے کے لیے منہ کھولا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبایا اور ایک جھٹکے سے کمرے میں کھینچ لیا۔ وہ دراز قد اور صحت مند عورت تھی۔ اس کے سپاٹ جسم میں غیر معمولی سختی تھی۔ جوان عورت کے جسم کی نسوانیت کے برعکس یہ کسی مرد کا کثرتی بدن محسوس ہوتا تھا۔ اس نے ہاتھ اور لاتیں چلا کے مزاحمت کی، مگر پھر سمجھ لیا کہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے لات مار کے دروازے کو اپنے پیچھے بند کیا اور لاک کر دیا۔ پھر میں نے کہا مس روزی، تمہاری زندگی اور موت کا انحصار تمہارے رویے پر ہے۔ میں تم کو مارنا نہیں چاہتا، لیکن تم نے حلق سے آواز نکالی تو یہ آخری آواز ہوگی جو تمہارے کان سنیں گے۔ اس کے بعد تمہاری یہ خشک لکڑی جیسی گردن ٹوٹنے کی آواز تم نہیں سن پاؤ گی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں پاگل ہوں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں سوچ سمجھ کے بقائمی ہوش و حواس کر رہا ہوں۔ تمہیں مار کے مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ ایک دم پلٹ کے مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ اس کا گھٹنا میرے پیٹ میں لگا اور میں تھوڑا سا جھکا تو اس کا سخت ہاتھ میرے شانے پر پڑا۔ یہ ہاتھ اگر میری گردن پر لگتا تو میں منہ کے بل گر کے بے ہوش ہو جاتا۔ حملہ غیر متوقع تھا، مگر مجھے سنبھلنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگا۔ میں یوں جھکا جیسے زمین پر گر رہا ہوں۔ پھر میرا ایک ہاتھ اوپر اٹھا اور دوسرا نیچے گیا۔ میں نے اسے دونوں ٹانگوں میں ہاتھ ڈال کے اٹھایا اور اوپر والا ہاتھ گردن پر جما کے جھٹکا دیا تو وہ میرے سر کے اوپر سے گزری اور پیچھے گری۔ میرے پلٹنے سے پہلے وہ تڑپ کر اٹھی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ شاید اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ شیر ہے تو مقابلے پر سوا شیر، لیکن یہ بات بھی محاورے کی حد تک درست تھی، ورنہ شیر کا واسطہ من سے ہوتا تھا۔ اس نے تو مجھے شاہ عالم سمجھ رکھا تھا اور اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی
کہ یہ شاہ عالم صرف سیاست کے میدان میں جوڑ توڑ کا ماہر نہیں، خالی ہاتھوں سے ہڈیوں کی توڑ پھوڑ کے فن میں بھی چھپا رستم ہے۔ میں نے ایک جست لگا کے اسے پھر دبوچ لیا۔ اس نے ایک بھیانک چیخ ماری اور اپنے دانت میرے بازو پر جما دیے کسی پاگل کتیا کی طرح۔ اس نے مجھے یوں کاٹا کہ اس کے دانت بازو کی کھال سے گوشت کی تہہ تک اتر گئے۔ یقیناً میرے خون کا ذائقہ اس نے اپنے لبوں پر محسوس کیا ہوگا، مگر مجھے تو درد کی شدت نے سچ مچ پاگل کر دیا تھا۔ میں اسے واقعی مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس وقت میرے مقابل کوئی عورت نہیں، ایک خونی بلا تھی، اور میں ذرا بھی کمزوری دکھاتا تو شاید وہ فائدہ اٹھاتی اور میرے ساتھ وہی ہوتا جو میں نے اس کے ساتھ کیا۔ میں نے پیچھے سے اس کی پسلیوں میں گھٹنا مارا اور اوپر سے میرا ہاتھ اس کی گدی سے ذرا نیچے پڑا۔ پسلی اور گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی بھیانک آواز کے ساتھ ہی اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ میرے بازو پر اس کے دانت اسی طرح جمے ہوئے تھے۔ میں نے جھٹکا دے کر خود کو اس سے چھڑایا تو وہ فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا جسم بڑے مکروہ طریقے پر اینٹھنے لگا اور اس کے حلق سے خرخراہٹ نکلنے لگی۔ گردن ٹوٹ جانے سے اس کے سر اور دھڑ کو جوڑنے والی کھال اور گوشت کھنچ گئے تھے اور سر اب شانوں سے کافی دور ہو کے کمرے کی جانب مڑ گیا تھا۔ میں اس کی کھلی آنکھوں دیکھ رہا تھا اور وہ زبان جو آدھی دانتوں میں دبی ہوئی تھی اور آدھی باہر نکلی ہوئی تھی، کسی وحشی جانور کی طرح جو جنگل میں چرنے والی بھیڑ بکریوں کو مار ڈالے۔ میں نے اس کی لاش کو ٹانگ پکڑ کے گھسیٹا اور دھکیل کر بیڈ کے نیچے کر دیا۔ بیڈ کور برابر کر کے میں واش روم کی طرف لپکا۔ میرے بازو کے زخم سے خون بہہ کر آستین کو تر کر رہا تھا اور ہتھیلی تک پہنچ گیا تھا۔ واش روم انتہائی خوبصورت اور شاندار تھا۔ سائز میں یہ کسی عام گھر کے کمرے سے بھی بڑا تھا۔ میرا اپنا باتھ روم بھی کم پرتعیش اور شاہانہ قسم کا نہ ہوتا تو میں یقیناً متاثر ہوتا اور ہر چیز کو بڑی حیرت سے دیکھتا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کو رخشندہ جیسی ایک ترا دار حسینہ اپنے بیوٹی پارلر کے طور پر بھی استعمال کرتی تھی۔ چنانچہ اس میں بہت سی چیزیں اضافی تھیں، مثلا سلمنگ مشین، مساج فیشل کا سامان اور سوانا سٹیم باتھ کیبنٹ، بیوٹی سوپ اور لیکوڈ باتھ آئل اور لوشن کریم کے جار اور پرفیوم کی شیشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب غسل سے پہلے، غسل کے دوران یا غسل کے بعد استعمال ہونے والی چیزیں تھیں۔ باتھ روم کے ساتھ ہی ڈریسنگ روم تھا جس میں دنیا بھر سے امپورٹ ہونے والا میک اپ کا انتہائی بیش قیمت سامان اس کے علاوہ تھا۔ سدا پور شباب رہنے اور نظر آنے کی خواہش اور کوشش میں مرد یا عورت ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر الزبتھ ٹیلر ایسا کر سکتی ہے تو رخشندہ کیوں نہیں کر سکتی؟ ڈریسنگ روم کی ایک دیوار کے برابر کیبنٹ میں شاہ عالم کے ہر موسم، موڈ اور موقع کی مناسبت سے استعمال ہونے والے ملبوسات ڈرائی کلین اور استری کیے ہوئے موجود تھے۔ میں نے خون آلود لباس اتار کے پہلے زخم صاف کیا اور اس پر اینٹی سیپٹک لوشن انڈیل دیا۔ وقت کم تھا مگر جسم کی کسل مندی دور کرنے کے لیے میں نے 10 منٹ میں گرم پانی کے شاور سے غسل کیا اور لباس بدل کے باہر آ گیا۔ کمرے کا ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے کمرے میں بڑی خوشگوار حرارت تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ باہر خاصی سردی ہوگی۔ میں نے جیند پر شرٹ اور پل اوور کے ساتھ اٹالین جوگرز پہنے اور ایکشن کے لیے تیار ہو گیا۔ رکشی کے واپس آنے سے پہلے بہت سے کام کرنے تھے۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرا اسباب کہاں گیا، مجھے دیکھنا تھا کہ باہر کی دنیا سے میرا رابطہ ہے یا نہیں، اور پھر اس عشرت کدے کی قید سے فرار ہونا تھا۔ روزی نام کی اس آدم خور بلا کی لاش بیڈ کے نیچے سے نظر نہیں آ رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ جب تک لاش سڑنے اور بو نہیں دینے لگے گی کسی کا اس طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس کی آخری صدائے مرگ بند کمرے سے باہر کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ اکبر خان اور اصغر خان میں سے ایک رکشی کے ساتھ گیا ہوگا۔ گلاب اور چنبیلی اپنے کچن کے چمن میں یا سرونٹ کوارٹر کے آشیانے میں نوبیاہتا کبوتر اور کبوتری کی طرح گٹر گوں کر رہے ہوں گے۔ چوکیدار گیٹ پر ہوگا۔ ایک مفلوج باپ اور ایک اندھی ماں اپنی تمام عمر کی محنت اور کمائی پر فخر مسرت کے جذبات محسوس کرنے کے بجائے زندگی کے آخری
ایام ایک پر آسائش کمرے کی چار دیواری میں قید رہتے ہوئے تنہائی اور قسم پرسی کے دکھ میں گزار رہے تھے۔ میں نے سب سے پہلے دیواروں کا، چھت کا اور ایسی ہر جگہ کا جائزہ لیا جہاں سے کسی کلوز سرکٹ ٹی وی کی آنکھ میری نقل و حرکت کی نگرانی کر سکتی تھی، مگر غالباً اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ مجھے ایسا قیدی مان لیا گیا تھا جو اس زنداں میں برضا و رغبت آیا تھا اور جس کے فرار ہو جانے کی نہ وجہ تھی اور نہ امکان تھا۔ پہلے یہ محض محاورہ تھا کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، مگر اب ہر شخص جانتا ہے کہ دیواروں میں خفیہ مائکرو فون کیسے چھپائے جاتے ہیں۔ یہ ننھے منھے مگر حساس اور طاقتور مائکرو فون بگ کہلاتے ہیں، اور ان کے استعمال کا سب سے بڑا کارنامہ سب سے بڑی جمہوریہ سپر پاور کہلانے والے ملک کے سب سے طاقتور شخص یعنی صدر نے سر انجام دیا تھا۔ امریکی صدر نکسن کو واٹر گیٹ اسکینڈل میں عدالت سے 30 سال قید کی سزا ہوئی تھی، جسے معطل کر دیا گیا تھا۔ نکسن نے اپنے انتخابی حریف کے الیکشن آفس میں سراغ رسی کے لیے یہ بگ استعمال کیے تھے، لیکن اب یہ لالو کھیت میں بھی دستیاب تھے اور لنڈی کوتل میں بھی۔ ان دیواروں میں فرنیچر یا سامان آرائش میں تصاویر، وال لائٹس یا الیکٹرانک آلات، ٹی وی، سی ڈی پلیئر، وی سی آر وغیرہ میں کہیں کوئی خفیہ مائکرو فون ٹرانسمیٹر لگا ہوا تھا تو اس کا سراغ صرف ماہرین ہی لگا سکتے تھے۔ میں نے سب سے پہلے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کے دیکھا، یہ ڈیڈ تھا۔ رکشی نے مجھے بتایا ضرور تھا کہ 0 کے بعد میں کوئی بھی نمبر ڈائل کر سکتا ہوں، مگر خود اس نے یہاں سے ڈاکٹر آغا کو فون نہیں کیا تھا۔ 2 سے 9 تک نمبر بھی گھر کے اندر ہی گیٹ، کچن اور دوسرے کمروں کے انٹرکام سے منسلک ہوں گے، لیکن اس کا رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ میں نے اس کے تار کا ایک سرا پکڑ کے دیکھا تو باقی تار قالین کے نیچے سے دیوار تک پہنچ رہا تھا۔ دیوار میں ایک ساکٹ تھا اور اس میں انٹرکام کے فون کا پلگ بھی لگا ہوا تھا۔ اسی ساکٹ سے ٹی وی تک ایک سفید اور گول تار جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بجلی کے تاروں کی طرح دیواروں میں ٹیلی فون اور ٹی وی کیبل تعمیر کے دوران ہی ڈال گئے تھے۔ ایسے ساکٹ ہر کمرے میں ہوں گے، ٹیرس اور لاؤنج میں بھی ہوں گے۔ جہاں آسانی ہو یا ضرورت ہو وہاں ٹیلی فون یا ٹی وی کا پلگ لگا لیا۔ ان تاروں کو منقطع کرنا آسان نہیں تھا، اور لا حاصل بھی میں نے کارپیٹ اٹھا کے دیکھا تو مجھے انٹرکام کا تار نظر آ گیا۔ اسے بڑی صفائی سے کاٹا گیا تھا اور دونوں کٹے ہوئے حصے وہیں چھوڑ دیے گئے تھے۔ میں نے ایک حصے کے تاروں کی انسولیشن کو دانتوں سے کاٹ کے چھیلا، پھر دوسرے حصے کے تار نکالے اور انہیں آپس میں جوڑ دیا۔ ان تاروں میں 9 وولٹ کا برائے نام کرنٹ تھا، پھر بھی انہیں شارٹ ہونے سے بچانے کے لیے میں نے دونوں ننگے تاروں کے جوڑ الگ رکھے اور ان پر قالین اس طرح ڈھک دیا کہ تار آپس میں ملنے نہ پائیں۔ اس کے بعد میں نے ریسیور اٹھا کے دیکھا تو اس کی ڈائل ٹون سن کے مجھے پہلی کامیابی کی خوشی ہوئی۔ یہ خوشی اس ڈاکٹر کے جذباتی رد عمل سے مختلف نہیں تھی جس نے اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے کسی قریب المرگ شخص کے دل کو آخری دھڑکن کے بعد بند ہو جانے سے بچا لیا ہو اور آخری سانس لینے سے پہلے مریض کو موت کے منہ سے چھین لیا ہو۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اب کوشش جاری رکھی جا سکتی ہے۔ اس قادر مطلق کا وعدہ ہے کہ آدمی کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر میں نے 0 پر انگلی رکھی، ایک میوزک کے ساتھ ہی ڈائل ٹون ختم ہو گئی۔ میں نے خان جی کے بیڈ روم میں موجود اس فون کا نمبر ملایا جس کا علم میرے علاوہ صرف چندہ کو تھا، یا ڈاکٹر کمال فاروقی عرف الو کے پٹھے کو۔ جب میرے کانوں نے دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنی تو میرا دل چاہا کہ میں چلاؤں، پھر منہ پھاڑ کے حلق سے گیدڑ جیسی آواز نکالوں اور کھلے منہ پر ایک ہاتھ رکھتے ہوئے اور ہٹاتے ہوئے بنگڑا ڈالوں، جیسا کہ میں اور کمال خوشی میں فرتے جذبات سے بے قابو ہو کے کرتے تھے۔ جہاں اس کی گنجائش نہ ہو وہاں ہم شریفانہ طریقے پر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے اعلان فرماتے تھے، ایسی کی تیسی بے دال کے بودم کی میں اکیلا یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تیسری گھنٹی پر خان جی نے اپنی پرسکون گمبھیر آواز میں کہا، خان۔ میں نے آواز بنا کے کہا، عالم بالا سے پاٹے خان کے سالے گھاٹے خان کا
خان اعظم کو سلیوٹ۔ میں نے خان جی کا متبسم چہرہ تصور میں دیکھا۔ وعلیکم سلیوٹ، مختصر بات کرو۔ میں نے کہا یہ تو پوچھ لیں کہ کہاں سے بول رہے ہو، مجھے معلوم ہے تم کہو گے کہ اپنے منہ سے یہ عالم بالا کہاں ہے؟ اسی شہر بے مثال میں، اپنے لاہور شریف میں۔ خان جی مجھے اغوا کر لیا گیا ہے، میں نے بڑی مسرت سے اطلاع دی اور میں قید میں ہوں۔ کس کی قید میں؟ بڑے خوش ہو رخشندہ؟ معاف کرنا خان جی، منہ سے بے اختیار سچ نکل گیا۔ میری عمر میں آپ بھی یقیناً خوش ہی ہوتے، لیکن میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں اپنی طبعی شرافت اور فطری شرم و حیا کے باعث۔ خان جی میری آبرو خطرے میں ہے اور جان بھی۔ سیدھی طرح بتاتے کیوں نہیں چرخے؟ وہ جب خفا ہوتے تھے تو بڑی محبت سے چرخا کہتے تھے، غصے میں ہوتے تھے تو گدا، اور بہت زیادہ مشتعل ہوتے تھے تو یو باسٹرڈ۔ لیکن اس کے بعد سامنے والا اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اور نہ سالم بتیسی کے ساتھ مسکرا سکتا تھا۔ ان کا فولادی مکہ بھی لبوں کے ساتھ ہی حرکت میں آتا تھا۔ میرے ساتھ صرف ایک بار ایسا ہوا تھا، مگر وہ بہت پرانی بات تھی۔ میں نے کہا سر، کیا آپ شاہ عالم کو جانتے ہیں؟ ہاں، اس کی اور تمہاری صورت خاصی ملتی ہے۔ میں نے کہا اوف، یہ بھی جانتے ہیں آپ؟ رخشندہ اس کی بیوی ہے، مجھے معلوم ہے، بڑی پٹاخہ ہے۔ اب کہیے مجھے معلوم ہے، میں نے بنا کے کہا۔ ہر بات معلوم ہے تو بتائیں کہ اس کے وہ تل کہاں ہیں جو نظر نہیں آتے؟ اور گدے یہ بکواس بند کر، کیا تو شاہ عالم کے گھر میں ہے؟ میں نے رکت بھری آواز میں کہا جی، 28 منٹ 29 سیکنڈ میں یہاں سے نکل جاؤں گا انشاءاللہ۔ 29 سیکنڈ بعد کیوں نہیں؟ کیا 28 منٹ ضائع کرنا ضروری ہیں؟ نہیں، پہلے بھی آ سکتا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو جانتے ہیں کہ ہر جینیس کی طرح میں بھی اس دنیا میں قبل از وقت آ گیا تھا۔ میں 21ویں صدی کا نمونہ ہوں۔ میں تجھے لانے کے لیے چندہ کو بھیج رہا ہوں۔ میں نے چلا کے کہا فہو المطلوب، اہلاً و سہلاً مرحبا، مگر دوسری طرف سے خان جی نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اگلا مرحلہ زیادہ دشوار تھا۔ مجھے فرار کی کوشش سے پہلے یہ دیکھنا تھا کہ میرا راستہ روکنے والے پہرے دار کہاں کہاں موجود ہیں اور ان سے خاموشی کی زبان میں کیسے نپٹا جا سکتا ہے۔ میرے نظر انٹر کام کے بٹنوں پر تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس بٹن کو دبا کے میں کس سے بات کر سکتا ہوں۔ میں کسی ایک نمبر پر بات کرنے والے سے یہ معلومات حاصل کرتا تو اس سے شکوک پیدا ہو جاتے۔ رکشی نے کہا تھا کہ باہر جا کے خود کو تماشا مت بنانا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری یادداشت کے متاثر ہونے کی خبر کسی کو نہیں تھی، اور ہوتی بھی کیسے۔ ابھی میں نے یہ ڈرامہ پہلی بار صرف رخشندہ کے سامنے کیا تھا۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ لا علمی کو غیر ارادی غلطی بنا لوں۔ مشہور جاسوس شرلاک ہومز کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مجرم کے ذہن سے سوچنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں مجرم ہوتا تو ارتکاب جرم کے بعد کیا کرتا؟ چور ایک شخص کا بہت قیمتی گھوڑا لے گئے اور اسے جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس نے پہلے چور کے ذہن سے سوچا اور جنگل تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں گھوڑا ہوتا تو کیا کرتا اور کدھر جاتا۔ گھوڑے کے ذہن سے سوچ کے وہ سیدھا وہاں جا پہنچا جہاں گھوڑا اس کے لیے چشمے برا تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ میں واقعی شاہ عالم ہوتا تو انٹرکام کے نمبر کس ترتیب اور ترجیح سے الاٹ کرتا۔ میں ایک نمبر دیتا گیٹ پر چوکیدار کو یا پھر اپنے سیکرٹری کو، جسے میں نے نامعلوم وجوہ کی بنا پر برطرف کر دیا تھا۔ ایک نمبر آفس کا ہوتا تو پھر 2 نمبر گیٹ کے لیے مناسب تھا، 3 نمبر ڈرائنگ روم میں اوکے، 4 نمبر کچن۔ میں نے ایک نمبر ملانے کے لیے ریسیور اٹھا لیا اور اعتماد کے ساتھ باروب آواز میں کہا کون ہے، اکبر خان یا اصغر خان؟ جواب میں ایک گھبرائی شرمائی چیخ سی سنائی دی، ہائے صاحب جی، میں چمبیلی ہوں، حکم کریں۔ میرے گھوڑے کے ذہن والی تھیوری غلط ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا تم گیٹ پر کیا کر رہی ہو؟ صاحب جی یہ گیٹ نہیں کچن ہے، آپ نے 1 نہیں 4 نمبر دبا دیا ہے۔ ویری گڈ، میں نے لائن کاٹ کے خود سے کہا گھوڑے والا نظریہ غلط نہیں ہوا، 1 نمبر کے نیچے 4 تھا، میری انگلی غلط پڑ گئی تھی۔ 1 نمبر سے کسی نے کہا حکم جناب۔ غالباً ملازمین کے لیے یہ پوچھنا ضروری تھا کیا حکم ہے۔ میں نے کہا اکبر خان سر، وہ بیگم صاحب کا گاڑی لے گئی ہے۔ میں نے اسے بھی ڈانٹا، اصغر خان مجھے معلوم ہے، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اکبر کون سی گاڑی لے گیا ہے؟ لال والا۔
پاجیرو سر نیا والی۔ اچھا پھر اب میں کون سی گاڑی لے جاؤں؟ میں نے ناگواری سے کہا۔ جو آپ کا مرضی صاحب، شی ریڈ بھی سروس ہو کے آیا ہے، ابھی ہم کو بل دیا ہے، کھانا خراب 1400۔ میں نے کہا تم بل میرے پاس لے آؤ، ہم گلاب دین کو دیتی سر۔ میں نے گرا کے کہا اصغر خان تم میرا حکم ٹال رہے ہو، میں تم کو کہہ رہا ہوں اور تم گلاب دین کو سونپ رہے ہو یہ کام۔ نہیں صاحب ہم ادھر گیٹ نہیں چھوڑتی، اس لیے ایسا نہ ہو تم کو یہ نوکری چھوڑنی پڑے۔ میں نے کہا۔ وہ گھبرا گیا۔ آتی صاحب ہم خود آتی۔ میں دروازے کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا۔ 2 منٹ بعد ایک شخص نمودار ہوا جو ہرگز اصغر خان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ گٹھے ہوئے بدن کا سیاہ فام اور بدصورت شخص تھا۔ اس کی ناک کچھ بیٹھی ہوئی تھی اور پھیلی ہوئی تھی جیسے اس کی ہڈی نکال دی گئی ہو۔ وہ کوئی باکسر بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے بال چھوٹے اور سخت تھے۔ اس نے آدھی آستین کی زرد رنگ کی بنیان پہن رکھی تھی جس پر پرنٹنگ میں سیاہ رنگ سے ایک نیم عریاں حبشی عورت کے خطوط واضح کیے گئے تھے اور نیچے لکھا تھا او بیبی۔ وہ جگالی کرنے کے انداز میں چیونگم بھی چبا رہا تھا۔ تم اصغر خان ہو؟ میں نے طنز سے کہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دونوں تنومند بازوؤں کو سینے پر باندھا۔ میں نے اصغر خان کو واپس بھیج دیا۔ یہ لو بل۔ اس کا لہجہ ذرا بھی مؤدبانہ نہیں تھا۔ اگر وہ اس گھر کا ملازم ہوتا تو مجھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے رویے سے خود کو خطرناک بدماش ثابت کرنا چاہتا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ روزی کا مردانہ ایڈیشن تھا اور اسے میری نگرانی کے لیے بطور خاص لایا گیا تھا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ مجھے باہر نہ جانے دے۔